مراد پیغمبر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں اور کتنے جلالی شخص ہیں، اتنا روب، دبدبہ، وقار، ہیبت کہ دنیا کفر اپنے ایوانوں میں ان سے کم تھی، لیکن اپنے نبی کے ساتھ محبت کے کس منزل پر ہے اگر آپ پڑھیں اور غور کریں گے تو اسی چیز کی وجہ سے عمر اس مرتبے پہ گئے۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس پہنچے۔ یہ جنت کا وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے۔ اسی مقام اور کونے سے طواف کا آغاز کیا جاتا ہے اور طواف کے 7 چکر ختم بھی اسی جگہ ہوتے ہیں، اور اس کا استلام بھی مسنون ہے، یعنی اس کو چومنا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ طواف کے دوران حجر اسود پر پہنچے اور چومنے لگے۔ آج دنیا کا ہر شخص یہ سعادت سمجھتا ہے کہ میں اس کو چوموں۔ ایمان اور اخلاص کے ساتھ جو اس کو چومتا ہے، اس پتھر کی یہ خصوصیت ہے، جنت سے لایا گیا ہے کہ چومنے والے کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ اور آج کتنے حج کر کے آنے والے اور عمرے سے واپس آنے والے باقاعدہ فخر کے طور پہ یہ بات کہتے ہیں، جی میں نے حجر اسود کو چوما ہے، بہت زور تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، بس میں پہنچ گیا۔ اور یہ آج اپنی فضیلت سمجھ رہے ہیں اور ہونی بھی چاہیے، لیکن امیر المومنین جناب عمر جب حجر اسود کو دونوں ہاتھوں میں لے کر چومنے لگے، یکدم رک گئے، چونکہ جاہلیت کے دور میں کلمہ پڑھنے سے پہلے لوگ پتھروں کے سامنے جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے، چومتے تھے، جسموں پہ ملتے تھے اور ان کو خدا سمجھ بیٹھے تھے، اور پیغمبر نے تو اس ماحول سے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ اور آج یہ بھی ایک پتھر ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ پتھروں کی پوجا پاٹ سے نکل کے کلمہ پڑھ کے بھی پتھر ہی کو چوم رہے ہو، تو حضرت عمر یکدم رک گئے اور پتھر کو مخاطب ہو گئے لوگوں کے سامنے۔ انک حجر، میرا عقیدہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو مجھے نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ میرا عقیدہ چینج ہو گیا ہے، پہلے والا نہیں۔ نفع اور نقصان دینے والا کون ہے؟ یہ میرا عقیدہ ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے چومتے کیوں ہو؟ تو یکدم جواب دیا کہ تو ایک پتھر ہے، نفع اور نقصان تیرے اختیار میں نہیں، لیکن آج عمر صرف اس لیے تجھے چوم رہا ہے کہ تجھے میرے رسول نے چوما ہے، اور میں نبی کی ادا اور سنت سمجھ کے تجھے پیار دے رہا ہوں، اور اگر انہوں نے چوما نہ ہوتا تو عمر کبھی تجھے چومتا بھی نہ۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی ایک ایک ادا عشق مصطفیٰ کے رنگ برنگی ہوئی۔ کوئی قدم اٹھاتے فوراً نظر اپنے روحانی قبلے پہ ہے کہ رسول کائنات نے کیا کیا۔ اگر ان کا عمل ثابت ہے تو میدان میں کود گئے، اگر نہیں تو بڑی سے بڑی طاقت بھی مقابلے میں آئی، ان کو منوا نہیں سکی۔ انہوں نے ہمیشہ بتایا ہے کہ ہمارا روحانی قبلہ صرف ہمارا پیغمبر ہے، بس ہم کسی کو نہیں مانتے۔